الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوضہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآیا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان باللطف والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سلام۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار تشریف فرما ہے اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے۔ سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والنطاق والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب البكار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جو بندہ حسین علیہ السلام کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ تو کہوں کہ خالق رمضان آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا موالیان حیدر کرار کا فرش بلا و عزا پر چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں علیم و بذاتی صدور ہے، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے چہادہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل اجازت باشد صلی علی محمد و آل اجازت باشد کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ توجہ رہے گی تو لطف آئے گا۔ اور امیر شاہ جی سے لے کے آخری حلالی موالی تک
جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے پہلا فکر وصول کیجئے تو لطف آئے گا۔ درود کی عظمت سے بات کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آج خمسہ مجالس کی یہ پہلی نشست ہے، اسی طرح آپ بر وقت تشریف لاتے رہیں گے تو عبادت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہر بندہ حسن شاہ جی درود کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر درود کی عظمت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، پہلا جملہ ہے اور اسی پر پتہ چل جائے گا۔ سرکار معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے، شاید پر انبیاء کو کھول کے رکھیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے پہلے فلک پر، پہلے فلک سے دوسرے فلک پر، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر، تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر، اور اسی طرح جب پورے عالم میں افلاک میں وہ خوشبو صلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا کہ او ملائکہ تسبیح چھوڑو، سجدے سمیٹو، رکوع تمام کرو، چلو زمین پر حسین کی مجلس شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ کمانے کا نہیں ہے بلند ہونا چاہیے۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہے۔ ہے توجہ سرکار، بسم اللہ امیر شاہ سرکار ضمانت کے ساتھ آج 11 سفر المظفر ہے، کتنی 12 کی رات ہے، 1 مہینہ اور 11 دن مسلسل ہو گئے۔ اس شیعہ قوم کی مائیں بہنیں بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گود میں سرکار اٹھا کے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاگنا خدا کے لیے۔ آپ کے عائشہ جہلہ میں دیکھ رہے ہیں ابھی کل عشاء ختم ہوا ہے، آج خمسہ شروع ہو گیا ہے، اسی طرح عزاداری ہو رہی ہے پہلی محرم سے لے کے اور آج 11 محرم سے سفر کی رات تک، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ میں، دوسری بارگاہ سے سرکار تیسری بارگاہ میں ہماری قوم جا رہی ہے۔ دنیا کو بتاتی ہے بھائی یہ عام ذکر نہیں، کون سا ذکر ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ وہ ذکر ہے سرکار جس کا پہلا ذاکر بھائی خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ زمانہ پچھلے سرداروں، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ اللہ اکبر، دعا فرمائیں گے سیدزادہ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، جس کے ہاتھ کا مالک نہیں ہے مل کے عبادت کرو حیدری۔ جائے مشکل گزارے ہے تو جو سرکار ان فکروں پہ امیر شاہ جی ضمانت کے ساتھ ان فکروں پہ آ گیا ہوں حسن شاہ جی جسے سن کے دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔
ذکر رسول کرنا آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ او بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے بزرگ ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ اگر کوئی کچے پکے میدے والا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ آل محمد کے فضائل سنے نہ اس کا کلیجہ جلے۔ جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی چاہ کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، ہاتھ سلامت ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے خیرات کی خاطر۔ فکر میں نے بکر بھائی آگے پڑھنے ہیں، نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے۔ جب کبھی چاہ کے راجا، جب کبھی چاہ کہیں آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی عباس کا علم ہے اور مقروض ہے غازی عباس کے علم کا، جب کبھی چاہ کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے جل جانے والوں کو تکلیف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سدا سلامت۔ یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا ہے تو وجہ سرکار مالک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ سورہ نساء کی 41 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر بڑھاتے ہیں۔ سورہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمے پہ ساتھی بن جائیں گے تو منزل بالکل قریب ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے سرکار مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرے حبیب کیسا وہ منظر ہوگا، توجہ، کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو قرآن پہ بولا ہے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جب ہم بلائیں گے تو لفظ ہم پہ بولا ہے، مالک آپ کو صدا سلامت رکھے۔ سرکار صادق بادشاہ سے حسن بھائی پوچھا گیا اللہ کو یہ کہنا چاہیے جب میں بلاؤں گا ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ، اللہ لفظ ہم کا کو کس وقت استعمال کرتا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے بابا جی گواہ کے ساتھ، پھر آگے وجئنا، اگلے حصے میں آیت میں وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور میرے حبیب آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر۔ ایک لمحہ فقط آپ کو چاہیے، فقط ایک لمحہ، یعنی آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر، اور گواہ جعفریہ والوں وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر، یعنی تمام نبی اپنی اپنی امت کے کردار کی گواہی دیں گے۔ ایک فکرہ، ایک لمحہ آپ کا چاہیے، تمام نبی اپنے اپنے امت کے کردار کی گواہی دیں گے، یعنی آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے، انوش اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ پروردگار دنیا میں اس قوم نے یہ کیا، دنیا میں انہوں نے یہ کیا، دنیا میں انہوں نے یہ کیا۔
دنیا میں انہوں نے یہ کیا، یعنی ان تمام امتوں کا مستقبل اور مقدر ہوگا ان تمام انبیاء کے ہاتھوں میں، اور میرے رسول حضرت مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی تقدیر ہوگی محمد کے ہاتھوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں، تمام انبیاء کی تقدیر، مستقبل مقدر سرکار کے ہاتھوں میں۔ اور یہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بزرگوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وجینا، ہم بنائیں گے آپ کو گواہ ان پچھلے سرداروں بابا جی، ان تمام انبیاء پر اب اللہ نے بنایا ہے گواہ مصطفیٰ کو۔ توجہ، تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر، یعنی اب اللہ آدم سے نہیں پوچھے گا، میرے رسول آپ بتائیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، اللہ آدم سے نہیں پوچھے گا، میرے رسول آپ بتائیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں، نوح نے سفینہ کیسے چلایا، ابراہیم نے آگ کو کیسے گلزار کیا، یوسف بازار مصر میں کیسے بھیگے، عیسیٰ نے اندھوں کو کیسے صحیح کیا، یعقوب کتنا روئے، ایوب نے کتنا صبر کیا، میرے رسول آپ بتائیں گے۔ تو پھر ملت مسلمہ کے تاریخ دانوں سے، علماء سے افتخار حسینی جعفریہ کی بارگاہ سے کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے ہر دور میں، چاہے پہلی صدی ہجری ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری ہو، اور چاہے 1440ویں ہجری کیوں نہ ہو، ہر دور میں ہر کتاب میں، چاہے پہلی کی کتاب ہو، چاہے 5ویں کی کتاب ہو، چاہے 10ویں کی کتاب ہو، چاہے PhD کی کتاب ہو، ہر کتاب میں، ہر دور میں، ہر صدی میں یہ لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین، بھائی سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے۔ ارے جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے؟ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ بھائی جب سب سے آخر میں آئے تو بھائی اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے؟ جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ نوح کی گواہی دے؟ جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ موسیٰ کی گواہی دے؟ جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ عیسیٰ کی گواہی دے، یعقوب اور یوسف کی گواہی دے؟ امیر شاہ جی، آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام انبیاء کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے کہ آدم صفت کر رہا تھا تو محمد بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ آدم صفت کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا، عیسیٰ اندھوں کو صحیح کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا، یوسف بازار مصر میں بک رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، عیسیٰ اندھوں کو صحیح کر رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، ایوب صبر کر رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، یعقوب رو رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، پوری کائنات بن رہی تھی، محمد دیکھ رہا تھا، بلکہ پوری کائنات عدم وجود میں تھی، نور محمد پہلے سے وجود میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سدا سلامت رکھے، یا علی مشکل کشا ہے، یا علی مشکل کشا ہے، نور محمد۔ امیر شاہ جی، آج کچھ دن پہلے ایک بندے نے بکواس کیا، علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہا، پریشان ہو گئے ہے نا؟ توجہ سرکار، علی والے سارے تشریف فرمائے، اور ضمانت کے ساتھ ایک بات، یا علی سرکار، کہ یہ ان کی نمازوں میں، اذانوں میں علی ولی اللہ نکال دو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ علی ولی اللہ ہے کب سے۔ اللہ اکبر۔ میں ضمانت کے ساتھ، نور محمد، سارے بولیں گے، نور محمد پہلے سے بھائی وجود میں تھا۔ تو شریعت میں، بہلول شاہ جی، شریعت میں بھائی بابا جی، ہر چیز کے دو گواہ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، پچھلے سردار ہاتھ بلند ہونے چاہیے، پتہ چلے کاروانے ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں۔ ہر چیز کے دو گواہ، اور یہ بھی سرکار ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ چیلنج کر کے افتخار حسینی امام بارگاہ جعفریہ مشین محلہ جہلم کے سرزمین پہ فکر
مومنین کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہے۔ ہر چیز کے دو گواہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہو، تو اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہیں۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہیں، سرکار محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہیں۔ اپنی طرف سے افتخار پڑھنے کا عادی نہیں ہے، پڑھنے میں قرآن کی آیت لگا، سورہ رات 43 آیت ہے، آخری آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے رسول، کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، کون ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم۔ 1400 برس ہو گئے آپ کو علی علی سنتے ہوئے، نسل در نسل شیعہ ہیں ہم۔ یہ بتانا پڑے گا جعفر کی بارگاہ میں کہ کس کے بارے میں وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا، کہ کس کے بارے میں کہا تھا جب بھی علی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، نبیوں کے سلطان کل کے کل علی کی جانب مڑتے تھے، وجہ اللہ کی زیارت کرتے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے دنیا والوں یاد رکھو، حوضہ کتاب اللہ الناطق، حوضہ کتاب اللہ الناطق، حوضہ کتاب اللہ الناطق، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ محمد کی رسالت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ علی بادشاہ کی ولایت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہیں حسن شاہ جی۔ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا۔ محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، علی کی ولایت کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ اللہ خود ہے، کیمرے سے جو پیچھے بیٹھے ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہی تو ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے بھی دو گواہ، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، اب لا الہ الا اللہ کے بھی دو گواہ ہیں، پہلا گواہ محمد الرسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ کے بھی دو گواہ ہیں، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ کے بھی دو گواہ ہیں، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی جس نے جہاں بھی علی ولی اللہ کا انکار کیا، اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے مل کے ہے، بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اس کے ابو طرف قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں کے نام نکال کے نماز سے جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ کل ایمان، کل قرآن، روح دین اسلام، علی ولی اللہ، نعرہ حیدر۔ یا علی مشکل گشائی، ہے توجہ سرکار، علی تب سے ہے، توجہ سرکار، جب تب کا تصور ہی نہ تھا۔ اور علی بادشاہ کا خود کا، مولا سرکار کا خود کا خطبہ ہے، مولا کا خطبہ ہے۔ علی شہنشاہ ہے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پہ تشریف فرما، ضمانت کے ساتھ۔ علی شہنشاہ فرماتے ہیں شام والے، حجاز والے، مکہ والے، مدینہ والے علی بادشاہ کے سامنے، غلام عباس بھائی سرکار فرماتے ہو دنیا والو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو، جاگنا خدا کے لیے، فقط
13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے آؤ. نہیں، توجہ، جو علی نے پہلے ایک بات ہے وہ کرتا چلوں، یہ بات ان کے لیے کرنے لگا ہوں امیر شاہ جی جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے، سمجھ کے، جان کے، پہچان کے اور پھر مرجھا جاتے ہیں. چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے علی کے فضائل میں. ان کے لیے ساتھ میں سرکار کی حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ انما المؤمنین، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے چہرے کھلے کھلے ہیں، ان کے لیے بات کرنے لگا ہو جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ساتھ میں سرکار نے فرمایا کہ انما المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیسکنان للہ فضلا فلا یبقى علی وجهه ابلیس المزرۃ له الا وتحدد حتى ان روحه لتستغیث من شدۃ من التاجد والالم. معصوم فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، بازار کی کسی موڑ میں، گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے. ارے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے تو جیلم والوں پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فلا یبقى علی وجهه ابلیس مزلۃ لحم الا وتحدد. فرمایا پھر شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. میں ساتھ میں سرکار کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. شیطان کے باوجود چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. پھر آگے کیا فرمایا؟ حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم. حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل. بیدار ہونا. شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل. میں برداشت نہیں کر سکتا تو میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے کہ جہاں بھی 14 کے فضائل پڑھے جائے اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لعنت کے آثار ظاہر ہو، وہ عالم ہو یا جاہل، نہیں پتا کون کہاں تک برداشت کرے، اپنا ہو یا بیگانہ، پاکستانی ہو یا باہر کا، سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے توجہ سرکار، چہرے کھلے کھلے. ان کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں علی، بات یہاں پہ تھی، فقط 13 رجب کو جعفری صاحب محمد کا جانشین بن کیا؟ نہیں، توجہ. علی شہنشاہ فرماتے ہیں دنیا میں یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لی القرۃ بعد القرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ انا صاحب الرجعۃ والقرۃ انا صاحب الصولات والنقوات وصاحب الدولات عجیبۃ انا کر من حبیب عبد اللہ انا اخو رسول اللہ انا امین اللہ وخازنہ وعیب سرہ ووجہ میزانہ وسعتہ انا اسماء اللہ الحسنى وامثال وآیتہ الکبریٰ انا الحاشر الی اللہ انا اسکن اہل الجنت جنہ واہل النار نار ازوج اہل جنت جنہ سخرت لاصحاب الرعد والبرق والظلم والانوار والریاح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی بادشاہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نازل ہوا ہوں؟ نہیں. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو آدم سے لے کر اور محمد تک اور محمد سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں. زندہ باد ہے وہ بندہ جو علی کے فضائل پہ بولا ہے، جس کا چہرہ ہے وہ کھلا کھلا ہونا چاہیے. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں. ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں. اللہ کے عجیب عجیب خزانوں کا خزانچی میں علی ہوں. اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہوں. اللہ کی دولت کا مالک میں علی ہوں. اور علی بادشاہ فرماتے تم میرا مقابلہ کر ہی کیسے سکتے ہو؟ انا کرن من حدید عبد اللہ انا اخو رسول اللہ. تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی اٹھانے والے ہو، میں رسول کا بھائی ہوں. اور جس کے لیے امیر شاہ جی خطبہ پڑھا ہے وہ فکرہ میں علی والوں کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں. نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو انا اسماء اللہ الحسنى. دنیا نام علی مٹانے پہ پھر رہی ہے جی، یہاں پہ نہ ہو یہاں پہ نہ ہو، نہ اندر والے بھونکتے نہ باہر والوں کو جرات ہوتی. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو انا
اسماء الحسنہ، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنہ عطا کیے، تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ پھونکا کر۔ ارے جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے، وہ تیری عبادتوں کو محور و مرکز کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ مالک آپ صدا سلام پاک سیدہ۔ جس مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، آقائے بہت بڑا عمل ہے میرے شاہ جی، آقائے حسن ابتہی فرماتے ہیں، مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچے، اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ اس کی دعا کا بھی رد نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا پوچھا قبول فرمائے، ہائے کر کے رونے والوں۔ عزادارو بابا جی، امام مہدی آخر زمان سے کسی نے پوچھا، مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ رو کے فرماتے ہیں، عباس کی زندگی میں کل دو حسرتیں تھیں۔ پہلی حسرت لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت معصومہ تک پانی پہنچ جائے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملے، نہ معصومہ تک پانی پہنچا۔ اللہ نے وعدہ کیا، عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا کبھی خالی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا پوچھا قبول فرمائے، ہائے کر کے رونے والوں۔ عزادارو جرات ہی نہیں، میں نے پہلے بھی اس بارگاہ سے بھی اگلی امامیہ بارگاہ سے بھی کہا ہے کہ میری یہ جرات نہیں بابا جی کہ میں مولا علی اکبر اور مولا عباس پڑھوں مکمل شہادت۔ میں ان کی غربت کے فکرے پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا پوچھا قبول فرمائے، ہائے اتنی ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جب بھی عباس آئے ہیں، اجازت لینے کے لیے حسین نے کہا، جاؤ زینب عالیہ سے پوچھو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ عباس جناب زینب عالیہ کے پاس خیمے میں آئے، حسین بھی تشریف فرما، بی بی زینب عالیہ بھی تشریف فرما۔ عزاداران امام مظلوم کربلا عباس نے کہا، بی بی موت کی اجازت چاہیے، جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے، عباس کی غربت پہ ہائے نکل جائے گی، بی بی موت کی اجازت چاہیے۔ علماء نے لکھا، حسین بھی خاموش رہے، بی بی زینب عالیہ بھی خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی عالیہ نے خاموشی کو توڑا، رو کے کہا، قد صدق امیر المومنین، اور میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا۔ عباس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا، بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے بی بی نے کہا، عباس تو ابھی چھوٹا تھا، میرا باپ میری کلائیاں بھی چومتا تھا، پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدزادہ تشریف فرما ہے، بہت بڑے مصائب خان ہیں، فضائل پڑھنے والے ہیں۔ مالک بابا حیدر علی صاحب کی زندگی دراز فرمائے، سایہ سلامت رہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تجھے بازاروں میں لے جائیں گے، تجھے درباروں میں لے جائیں گے۔ لیکن عباس پھر میں سوچتی تھی، جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں۔ لیکن عباس آج تو مرنے جا رہا ہے۔ آج عالیہ کو یقین ہو گیا، آج کے بعد بازاروں میں بھی جاؤں گی۔ ہائے کر، ہائے کر، ہائے کر، ماتم کی تیاری کر۔ عزادارو بس دو روایات میں نے اور پڑھنی ہے، ممبر میں سیدزادے کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میری یہ جرات نہیں ہے مولا عباس کی شہادت پڑھوں یا ادھر نہ پڑھوں، بس اتنا جعفری صاحب کہوں گا، جب عباس زین سے زمین پر آئے تو شمر کمینے نے اعلان کیا کہ علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا، وہ جس نے بدلہ لینا ہو بدلہ لے لے۔ وہ ماتمی اور جس نے نیزے والوں نے نیزہ مارا، تیر والوں نے تیر مارا، پتھر والوں نے پتھر مارا، رونے والوں جسے کچھ نہ ملا، کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے عباس پہ پھینکنا شروع کی۔ علماء نے لکھا، اتنا مارا ہے ان حرامیوں نے حسین کے بھائی عباس کو۔ جب حسین پہنچے عباس کے اوپر، حسین نے چاہا کہ عباس کو خیمے میں لے کے جاؤ، حسین کی مجبوری
بن گئی. حسین اٹھاتے رہے عباس تقسیم ہوتے رہے, حسین اٹھاتے رہے عباس تقسیم ہوتے رہے. خیمے کی طرف منہ کر کے کہتے قاسم اور تو اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آیا, وہ عباس اس قابل بھی نہیں, وہ عباس چادر میں نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا ماتم قبول فرمائے. وہ عباس چادر میں نہیں آتا. ازادر بس آخری فکرہ, ازادر فقط علم لے کے بھائی جان خیمے میں آئے. پاک بی بی عالیہ کی نظر پڑی کہ اپنوں کے لاشیں لے آئے. میرے بھائیا عباس ازادر ابھی بہن کو بتا رہے تھے, دیکھتے کہ 4 سالہ بطول حسین کے قریب آئی. حسین نے تے کہا کہ پاپا آپ تو آ گئے, چچا عباس نہیں آیا. یہ علم تو آ گیا, علمدار نہیں آیا. یہ مشک تو آ گئی, مشک نہیں آیا. ازادر حسین نے محسوس کیا کہ اگر میں معصومہ کو بتا دوں کہ تمہارا چچا اس قابل نہیں کہ خیمے میں لے کے آؤ تو معصومہ یہیں پہ مر جائے گی. رو کے کہتے بیٹی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تیرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان ہے, تیرے چچا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. ازادر سن کے سکینہ مڑی, ہر بی بی کے خیمے پہ جاتی ہے, رو کے کہتی اماں کلثوم رقیہ میری مدد کرو, میرے ساتھ میدان چلو. وہ میرا بابا ضعیف ہو گیا, وہ میرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان, وہ میرے بابا سے میرا چچا اٹھایا نہیں. اللہ اللہ